ایک قوم جسے اللہ نے وہ دیا جو عام طور پر صرف چنی ہوئی قوموں کو ملتا ہے۔ ریگستان کے بیچ زرخیز زمین، میٹھے پانی کے چشمے اور ایسی تجارت جس کی مثال دور دور تک دی جاتی تھی۔ مدین کی وادی میں صبح ہوتے ہی بازار جاگ جاتے، قافلوں کی گھنٹیاں بجتیں، اونٹوں پر مال لدا ہوتا اور ہر طرف رونق ہی رونق۔ لوگ کہتے تھے اگر نفع کمانا ہے تو مدین جاؤ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہر نفع برکت والا ہوتا ہے؟ جب نفع زہر بن جائے۔ مدین کے بازار باہر سے چمکتے تھے مگر اندر سے سڑ چکے تھے، ترازو پورے نہیں ہوتے تھے، وزن کچھ گرام کم، لیکن ہر سودے میں یہی کچھ گرام ہزاروں لوگوں کو لوٹ رہا تھا۔ مسافر کہتا بھائی یہ تو پورا نہیں لگ رہا۔ تو تاجر مسکرا کر بولتا یہ مدین ہے، یہاں وزن نہیں عقل چلتی ہے۔ دھوکہ اتنا عام ہو گیا کہ اسے گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا، بلکہ کہا جاتا جو سیدھا ہے وہ بے وقوف ہے۔ زہر نسلوں میں اتر گیا، یہاں تک کہ بچوں کے کھیل بھی جھوٹ پر بنے تھے، اور بزرگ فخر سے کہتے ہماری نسل اصلی کاروباری ہے۔ پوری قوم ایک جھوٹے سسٹم پر کھڑی تھی، اور یہی سب سے خطرناک بات تھی۔ اللہ کی رحمت، حضرت شعیب علیہ السلام۔ پھر اللہ نے انہیں چھوڑا نہیں، ان کے پاس بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام کو، وہ نبی جنہیں قرآن خطیب الانبیاء کہتا ہے، ایسے نبی جو نرم لہجے میں بھی دل ہلا دینے والی بات کہہ دیتے تھے۔ وہ بازاروں میں کھڑے ہو کر کہتے اے میری قوم، ناپ تول پورا کرو، لوگوں کی چیزیں کم مت کیا کرو، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اللہ سے ڈرو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ لیکن جواب میں آیا ہنسی، طنز، تکبر، کھلا مذاق۔ ایک سردار بولا اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ ہم اپنا مال اپنی مرضی سے بھی نہ بیچیں؟ دوسرا بولا ہمارے قانون ہم طے کریں گے، کوئی نبی نہیں۔ یہ صرف انکار نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف جنگ تھی۔ ناپ تول میں کمی، جھوٹ اور دھوکہ دھڑی، پورے شہر کو فریب پر کھڑا کرنا، نبی کا مذاق اڑانا، مسافروں کو لوٹنا، چھوٹے لگنے والے گناہ، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ظلم تھے۔ اللہ نے ترنت عذاب نہیں بھیجا، پہلے برکت اٹھی، پھر بارش رک گئی، پھر قافلے آنے بند ہو گئے، دن ڈھلتے تھے مگر کمائی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن قوم نے کہا یہ سب شعیب کی وجہ سے ہے، اپنے گناہ نبی کے سر ڈال دیے۔ ایک دن حضرت شعیب علیہ السلام بازار کے بیچ کھڑے ہوئے، کہا اے میری قوم، اب بھی وقت ہے لوٹ آؤ، ورنہ وہ دن آئے گا جب تم چیخو گے مگر کوئی جواب نہیں دے گا۔ بھیڑ ہنس پڑی۔ ایک جوان بولا سچے ہو تو عذاب لا کر دکھاؤ۔ یہی فیصلہ ہو گیا۔ اس رات مدین پر عجیب سناٹا تھا، ہوا تھمی ہوئی تھی، کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا، جانور بھی سہمے ہوئے تھے۔ پھر حکم آیا اے شعیب، اپنے مومنوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فجر سے پہلے زمین کانپ اٹھی، دیواریں ہل گئیں، لوگ چلانے لگے یہ کیا ہو رہا ہے؟ پھر اچانک آسمان سے ایک ایسی چیخ آئی جسے قرآن الصیحہ کہتا ہے۔ ایک ہی لمحے میں سب خاموش، جو کھڑے تھے وہیں گر پڑے۔ صبح مدین ایک قبرستان تھا، الٹے پڑے ترازو، ٹوٹے بازار اور ہر طرف موت۔ دور پہاڑ سے حضرت شعیب علیہ السلام بولے اے میری قوم، میں نے تمہیں بچانا چاہا مگر تم نے سچ کو ٹھکرا دیا۔ یہ کہانی نہیں، قانون ہے۔ جس قوم کے بازار دھوکے پر کھڑے ہو، اللہ اسے زیادہ دیر کھڑا نہیں رہنے دیتا۔ اگر یہ قرآنی واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں بتائیں اگلی کہانی کس قوم کی سننا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ صرف کہانی نہیں، سچی حقیقت ہے۔